یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگرچہ اس دور کے اندر آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، لیکن جو شخص ایک مرتبہ پکا ارادہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اے اللہ میں ارادہ تو کر رہا ہوں مگر میرے ارادے میں کچھ طاقت دینا سب آپ کے قبضے قدرت میں ہے، ارادہ تو کر رہا ہوں لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے بچائیے اس سے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو الحمدللہ اس دور کے اندر بھی تجربہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور بالآخر آدمی اس فتنے سے بچ جاتا ہے، اور جب بچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی فرحت اور ایسی لذت عطا فرمائی جاتی ہے جس کے آگے بد نظری کی لذت بھیج کر ہے کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ وہ لذت حقیقی عطا فرماتے ہیں۔ مگر ایک مرتبہ ڈٹنے کی بات ہے کہ آدمی یہ ارادہ کر لے کہ چاہے دل پر آرے چل جائیں اور چاہے مجھے موت آ جائے مگر میں اپنی نگاہ غلط جگہ پر اٹھاؤں گا نہیں، ایک مرتبہ یہ پکا ارادہ کر لے ہمت کر اور ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ ایک دعا بہت کثرت سے مانگنی چاہیے، وہ یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے اللہ میں آنکھوں کی خیانت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت کیا معنی؟ کہ آنکھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ایک امانت عطا فرمائی ہے، یہ آنکھ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاریتاً امانتاً ہم کو عطا فرما دی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، تو یہ امانت ہے، تو اس امانت کا حق یہ ہے کہ اس کو اسی جگہ پر استعمال کیا جائے جو مالک کی مرضی کے مطابق ہو۔ مالک کی مرضی کے خلاف جگہ پر استعمال کرو گے خیانت ہوگی۔ تم کسی سے کوئی چیز عاریت مانگ کر لائے اور اس نے کہہ دیا بھائی فلاں جگہ اس کو استعمال کرنا فلاں مت کرنا، تو جس جگہ وہ منع کر رہا ہے وہاں اگر استعمال کرو گے تو وہ خیانت ہوگی امانت میں۔ اسی طرح یہ آنکھوں کی خیانت ہے کہ آنکھ اس جگہ استعمال کرے جو مالک کے مرضی کے خلاف ہے۔ تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آنکھوں کی خیانت سے، وما تخفی الصدور اور دلوں کے اندر جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس میں غلط باتیں نہ آئیں۔ جب آنکھ پڑتی ہے غلط جگہ تو اس کا لازمی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل خراب ہوتا ہے، دل میں تصورات خیالات یہ غلط قسم کے خراب قسم کے خیالات آتے ہیں، تو اس سے بھی پناہ مانگی۔ تو یہ دعا مانگا کرو اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے اللہ میں آنکھوں کی خیانت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور دل میں چھپے ہوئے خیالات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، برے خیالات سے پناہ مانگتا ہوں۔ عربی الفاظ یاد نہ ہو اردو میں مانگ لو، اے اللہ میں آنکھوں کی خیانت سے پناہ مانگتا ہوں، اور ایک مرتبہ پکا ارادہ کر اور اس کی جو تدبیر قرآن نے بتائی ہے وہ اس پر عمل کرو۔ تدبیر کیا ہے؟ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومنین سے کہہ دو کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، اپنے آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ آج پیدا ہوتا ہے اس حکم کو نہ ماننے سے۔ آدمی اگر چلے اور نیچے دیکھ کر چلے تو دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور کون سامنے سے گزر رہا ہے پتہ بھی نہیں لگے گا، لیکن ہم لوگ عادی نہیں رہے قرآن کے حکم پر عمل کرنے کے، اس واسطے
مبتلا ہو جاتے ہیں وہ فتنے کے اندر، اللہ بچائے۔